السلام علیکم، میں محمد سلمان فاروقی، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کوٹ کشمیر سے آپ کے لیے اردو 11ویں جماعت کے حصہ نظم سے چوتھی نظم آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نظم کون سے شاعر کی ہے اور اس نظم کا تعلق اصناف سخن میں سے کون سی صنف سے ہے۔ آپ جانتے ہوں گے، آپ نے نام سنا ہوگا میر حسن کا۔ میر حسن اردو شاعری کے ایک ایسے شاعر ہیں کہ جب بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً جو صنف سخن ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ مثنوی کی ہوتی ہے۔ مثنوی کا نام آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا۔ مثنوی کسے کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بعد میں چل کر بتاؤں گا۔ اور یہاں جو مثنوی ہماری آپ کی جو کتاب ہے اردو کی 11ویں جماعت کی، اس میں جو نظم دی گئی ہے وہ دراصل میر حسن کی پوری مثنوی نہیں ہے، بلکہ وہ میر حسن کی مثنوی سحر البیان میں سے ایک چھوٹا سا حصہ لیا گیا ہے۔ آپ کی کتاب میں جو اشعار موجود ہیں وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، اور لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے لیے یہ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ابھی تک اپنی کتابیں کھول چکے ہوں گے اور اپنی کتاب کا صفحہ 124 اور 125 آپ نے کھولنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں قلم اور رجسٹر بھی ہوگا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس سبق کے مصنف جو ہیں شاعر میر حسن، اس کے بارے میں آپ کو میں کچھ بتاتا ہوں۔ میر حسن، ان کی پیدائش ہوئی 1727 میں اور وفات ہوئی 1786 میں۔ میں آپ کو یہاں لکھ دیتا ہوں شاعر کے تعارف کے اندر۔ شاعر کے 1727 میں یہ پیدا ہوئے، 1786 میں ان کی وفات ہوئی۔ میر حسن دراصل دہلی کے شعراء کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ طبقہ متوسطین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ طبقہ متوسطین یہ وہ زمانہ ہے دہلی کے شعراء کا جو میر اور سودا کا زمانہ ہے۔ اس سے پہلے کا جو زمانہ گزرا ہے اسے طبقہ متقدمین کہا جاتا ہے۔ طبقہ متقدمین کے مشہور شاعر میں شاہ مبارک آبرو، شاہ حاتم وغیرہ، مرزا مظہر جانے جانا وغیرہ وہ گزرے ہیں۔ اور طبقہ متوسطین میں پھر میر یعنی کہ میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا ان کا نام آتا ہے، ساتھ ہی میر حسن وغیرہ ان کا نام بھی آتا ہے۔ اور ان کے بعد جو طبقہ متاخرین ہے اس میں پھر نام آتا ہے جو جرت کا، انشاء کا، مصحفی کا، وہ پھر طبقہ متاخرین ہے۔ یہ متوسطین طبقے سے تعلق رکھتے ہیں دہلی کے شعراء کے۔ میر حسن کی زبان انتہائی خوبصورت تھی اور انتہائی سلیس زبان تھی۔ آپ جب اس شاعری کو پڑھیں گے تو آپ کو بالکل بھی ایسا نہیں لگے گا کہ یہ اتنے پرانے زمانے کی زبان ہے۔ اردو زبان شروع میں آپ کو معلوم ہوگا بہت مشکل تھی۔ اس میں فارسی طرح کی، عربی طرح کی مشکل الفاظ کا استعمال، ثقیل الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اپنے دور میں انہوں نے جس زبان کا استعمال کیا وہ انتہائی صاف اور شستہ بامحاورہ زبان ہے، اور آج بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہی زمانے کی کوئی شخص ہے جو کہ یہ شاعری کر رہا ہے۔ ان کی تصانیف کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں۔ انہوں نے 12 مثنویات لکھی ہیں، 7 انہوں نے قصیدے لکھے ہیں، اور میر حسن جو ہیں ان کی سب سے جو مثنوی زیادہ مشہور ہوئی، جو ان کی سب سے زیادہ تصنیف مشہور ہوئی، وہ ہے مثنوی سحر البیان۔ مثنوی سحر البیان، مثنوی سحر البیان کا جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ہمارے سامنے ایک اور مثنوی آتی ہے جو کہ انہی کے ہمپلہ، اسی مثنوی کے ہمپلہ سمجھی جاتی ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم۔
گلزار نسیم ان کی مثنوی کا نام ہے، شاعر ہے پنڈت دیا شنکر نسیم۔ تو یہ دو مثنویاں اردو ادب میں انتہائی مشہور ہوئیں، انتہائی بہترین قسم کی مثنویاں ہیں۔ ان کا جو قصہ ہے، ان کی جو داستان ہے، بڑی ہی دلچسپ ہے۔ آپ کبھی اس کو مکمل طور پر تفصیلی کتابوں میں ان کو پڑھیں، اصل ماخذ کی طرف جائیں اور ان کو پڑھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا، کیونکہ یہ بہت دلچسپ کہانیاں ہیں۔ میر حسن جو ہے یہ دراصل ایک اور مشہور اردو کے شاعر ہیں، میر انیس، جو کہ مرثیے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ یہ ان کے دادا تھے، میر انیس کے یہ دادا تھے، اور اس حوالے سے بھی ان کی شہرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو دیتا ہوں نظم کا حوالہ، نظم کا تعارف۔ یہ نظم مثنوی ہے، ہیئت مثنوی کی ہے، اور مثنوی کی ہیئت یہ عام طور پر طویل اگر تاریخ بیان کرنی ہو یا کوئی طویل قصہ داستان وغیرہ بیان کرنی ہو تو وہاں پر ہم مثنوی کا، بلکہ شعراء جو ہیں وہ مثنوی کا استعمال کرتے ہیں۔ اور مثنوی ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے۔ ایک بار میں آپ کو پھر بتا دوں، مثنوی ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے، اور ہر شعر کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی کہ دو دو اشعار کا یہ تسلسل ہوتا ہے جو کہ آگے بڑھتا ہے، اور اس میں کہانی آگے بڑھتی جاتی ہے۔ دو دو اشعار جو کہ دونوں ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور اگلے شعر میں قافیہ پھر بدل جاتا ہے۔ اسی طرح تمام اشعار اور مثنویاں جو ہیں انتہائی طویل ہوتی ہیں۔ اردو ادب میں ہزاروں اشعار کی مثنویاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس مثنوی کا نام ہے سحر البیان، اور اس کے اندر جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے شہزادی بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر کا قصہ۔ شہزادہ بے نظیر شہزادی بدر منیر کے اوپر عاشق تھا، اس سے محبت کرتا تھا، اور یہ اسی کی داستان ہے۔ یہاں پر آپ کی کتاب میں جو حصہ دیا گیا ہے نظم کا، وہ پوری مثنوی نہیں ہے، پوری مثنوی انتہائی طویل ہے۔ یہاں پر جو اشعار دیے گئے ہیں تقریباً 27 اشعار ہیں۔ ان اشعار میں صرف وہ حصہ دیا گیا ہے جہاں پر شہزادہ چھت پر سوتا ہے، اور چھت پر سے اس کو پری اغوا کر کے لے جاتی ہے۔ جیسا کہ عنوان آپ دیکھ رہے ہیں، شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ دراصل اس کا قصہ آپ کچھ سمجھ لیں تو آپ کو اشعار کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے منت مانگی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا کیا تو وہ اس سے بہت پیار کرے گا، بہت محبت کرے گا، اس کو بڑے لاڈ پیار سے اس کو پالے گا۔ جب اس نے منت مان لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دے دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو کچھ ماہرین فلکیات، ماہرین نجوم نے بتایا کہ آپ کا جو بیٹا ہے اس کے لیے اس کی عمر کے شروع کے جو 12 سال ہیں ان میں سے کوئی ایک رات، کوئی ایک دن، کوئی ایک لمحہ ایسا ہوگا جو اس کے لیے منحوس ثابت ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اسے تم سے چھین لیا جائے۔ جب اس بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس نے اپنے شہزادے کا بہت سارا خیال رکھنا شروع کیا۔ اس کو کہیں باہر نہیں جانے دیتا تھا، اس کو گھر کے اندر ہی رکھتا تھا، اس کی حفاظت کے لیے اس نے پاسبان رکھے۔ لیکن خدا کا کرنا یوں ہوا، جب اس کے 12 سال پورے ہو گئے، دراصل حقیقت یہ تھی کہ 12 سال ابھی پورے نہیں ہوئے تھے، بلکہ گننے والوں سے گنتی میں غلطی ہوئی تھی، اور جس رات کو وہ 13ویں سال کی پہلی رات سمجھ رہے تھے وہ دراصل 12ویں سال کی آخری رات تھی، اور یہی رات شہزادے کے لیے منحوس ثابت ہوئی۔ ہوا یوں کہ شہزادے نے بادشاہ سے فرمائش کر دی کہ آج کی رات میں پلنگ اپنے چھت پر، اپنے کمرے کی چھت پر بچھا کر وہاں سونا چاہتا ہوں۔ چونکہ موسم خوشگوار تھا تو شہزادے کا دل یہ کیا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی، اور بادشاہ نے یہ بھی سوچا کہ اب تو 12 سال بھی گزر گئے ہیں، تو اس نے اسے اجازت دے دی۔ جب اس نے اسے اجازت دے دی اور اسے اوپر سونے دیا گیا، رات کو موسم نہایت خوشگوار تھا، چوکیدار وغیرہ جو تھے وہ بھی سب بے فکر ہو گئے تھے، سب سو گئے تھے۔ ایسے میں
اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں سے ایک پری کا گزر ہوا، اس پری کا نام تھا مارخ۔ وہ پری جب وہاں سے گزری تو شہزادے کی خوبصورتی پر وہ دل و جان سے فریفتہ ہو گئی، اور وہ شہزادے کو اس کے پلنگ سمیت وہاں سے اڑا کر لے گئی پرستان میں۔ تو یہ ہے شہزادے کا چھت سے اغوا ہونا۔ یہی اس سے متعلقہ جو اشعار ہیں وہ آپ کے سبق میں دیے گئے ہیں۔ سبق کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سبق کے اندر جو اشعار ہیں اس کا اگر میں ایک ایک شعر کا اگر میں اس کی تشریح کرنے لگوں گا تو ذرا سی مشکل ہوگی۔ کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جو آپس میں معنوی تعلق رکھتے ہیں، 3 اشعار یا 4 اشعار یا 2 اشعار، تو میں نے اس کے کچھ حصے بتائے ہیں۔ میں ان حصوں کے حوالے سے آپ کو جو ہے اس کی تشریح آپ کے سامنے کرتا جاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ شعر نمبر 1 سے لے کر شعر نمبر 3 تک کا جو حصہ ہے آپ اسے مد نظر رکھیں۔ میں سب سے پہلے اس کی تشریح کروں گا۔ شعر نمبر 1 سے دیکھیں۔ قضارا وہ شب تھی شب چاردہ، پڑا جلوہ دیتا تھا ہر طرف ماں، نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور، عجب عالم نور کا تھا ظہور، عجب لطف تھا سیر مہتاب کا، کہے تو کہ دریا تھا مہتاب کا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ قضارا، قضارا کا مطلب ہوتا ہے اچانک، ایک مطلب ہوتا ہے بدقسمتی سے، اتفاق سے، بدقسمتی سے۔ شب چاردہ، شب چاردہ، چاردہ کہتے ہیں 14ویں کی، شب چاردہ 14ویں کی رات۔ 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا، جس رات کو 14ویں کا چاند نکلتا ہے اسے کہتے ہیں 14ویں کا شب چاردہ۔ پڑا جلوہ لیتا تھا ہر طرف، جلوہ، جلوہ کسے کہتے ہیں؟ جلوہ جھلک کو کہتے ہیں، روشنی کو بھی کہتے ہیں، اجالے کو کہتے ہیں۔ ماہ، چاند، ماہ چاند کو کہا جاتا ہے۔ نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور، سرور کہتے ہیں خوشی کو، لطف کو۔ عجب عالم نور کا تھا ظہور، عجب، عجیب، عالم نور، عالم نور، روشنی کی دنیا، عالم نور، روشنی کی دنیا۔ عجب لطف تھا سیر مہتاب کا، سیر مہتاب، چاند کی سیر، مہتاب کہا جاتا ہے چاند کو، چاند کی سیر۔ کہے تو کہ دریا تھا مہتاب کا۔ اس کی تشریح دیکھیں۔ قضارا وہ شب تھی شب چاردہ، پڑا جلوہ لیتا تھا ہر طرف ماں۔ یہاں ان اشعار کے اندر شاعر نے بڑی خوبصورتی سے منظر کشی کی ہے کہ وہ کیسا منظر تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ 14ویں کی رات تھی اور ہر طرف چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرے شعر میں کہتا ہے کہ اس نظارے سے شہزادے کے دل کو بڑا ہی لطف، بڑا ہی سرور اور اس کو بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ہر طرف روشنی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، اور چاند جو سیر کر رہا تھا، چاند کی روشنی جو تھی وہ چاند کی روشنی ایک عجب منظر پیش کر رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا چاند کی روشنی اس قدر اتنی خوبصورتی سے پھیلی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسا کہ چاند کی روشنی ایک دریا کی صورت میں بہہ رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں شاعر نے تشبیہ کا استعمال کیا ہے، تشبیہ، کہ چاند کی روشنی کو دریا سے تشبیہ دی ہے کہ منظر ایسا تھا گویا کہ چاند کی چاندنی کا دریا بہہ رہا ہو۔
یہ ہو گیا پہلا جو حصہ ہے، جو میں نے حصہ بنایا تھا 3 اشعار کا۔ اب آگے چلیں دوسرے حصے کی طرف۔ یہ ہے دوسرے شعر سے لے کر تیسرے اور چوتھے شعر، چوتھا شعر، پانچواں شعر اور چھٹا شعر، یہ ہے دوسرا حصہ۔ چوتھے شعر کو دیکھیں۔ ہوا شاہزادے کا دل بے قرار، یہ دیکھی جواں چاندنی کی بہار، کچھ آئی جو اس ماہ کے جی میں ترنگ، کہا آج کوٹھے پہ بچھے پلنگ، کہا شاہ نے اب تو گئے دن نکل، اگر یوں ہے مرضی تو کیا ہے خلل۔ اس میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتا ہوں۔ ہوا شاہزادے کا دل بے قرار، یہ دیکھی جو واں چاندنی کی بہار۔ واں مطلب کیا ہے اس کا؟ وہاں۔ یہ شاعری کی زبان ہے، کبھی کبھار ایک لفظ کو مختصر کر دیا جاتا ہے، تو وہاں کی جگہ انہوں نے استعمال کیا ہے وہاں۔ کچھ آئی جو اس ماہ کے جی میں ترنگ۔ ماہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا چاند کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد چاند نہیں ہے، بلکہ اس لفظ کو استعارتاً استعمال کیا گیا ہے شہزادے کے لیے۔ شہزادے کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن یہ تشبیہ کون سی ہے؟ یہ دراصل استعارہ ہے، کیونکہ حرف تشبیہ یہاں ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ چاند ماہ کا لفظ ہی استعمال کر لیا گیا ہے، تو یہ ماہ کا لفظ یہ استعارہ ہے شہزادے کے لیے۔ جی دل کو کہتے ہیں، ترنگ کہتے ہیں خواہش کو، ترنگ خواہش یا شرارت، امنگ۔ کہا آج کوٹھے پہ بچھے پلنگ، کوٹھا کمرہ، کمرے کی چھت۔ کہا شاہ نے، شاہ یہ دیکھیں شاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، بادشاہ کو کہتے ہیں شاہ، یہ دراصل بادشاہ کا مخفف ہے۔ بادشاہ کا مخفف سمجھتے ہیں؟ مخفف کہتے ہیں ایک لفظ کو مختصر کر کے اس میں سے کچھ حروف کو گرا دینا، یہ ہوتا ہے مخفف۔ تو شاہ یہ دراصل بادشاہ کا مخفف ہے۔ کہا شاہ نے اب تو گئے دن نکل، گئے دن نکل مطلب دن گزر گئے، اگر یوں ہے مرضی تو کیا ہے خلل، خلل رکاوٹ۔ تو اس کی تشریح دیکھیں کہ ایسی حالت میں یہ جو خوبصورت منظر تھا، اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر شہزادے کا دل بے قرار ہو گیا۔ جب اس نے چاندنی کی یہ بہار دیکھی، چاند کی یہ خوبصورت روشنی دیکھی، تو اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، اور وہ خواہش کیا تھی کہ آج اس کا پلنگ، اس کی چارپائی کہاں بچھائی جائے؟ کمرے کی چھت پر۔ دراصل اس نے 12 سال گزارے تھے کمرے کے اندر محافظوں کی نگرانی میں، تو اس کا دل اندر سو کر، اندر رہ کر جو تھا وہ بہت زیادہ اکتا گیا تھا۔ تو آج کی جب اس نے یہ رات دیکھی، خوبصورت منظر دیکھا، خوشگوار موسم دیکھا، تو اس کا دل چاہا کہ وہ کیا کرے؟ وہ باہر سوئے، چھت پر سوئے۔ تو اس نے یہ فرمائش کر ڈالی کہ اس کے پلنگ کو آج چھت پر بچھایا جائے تاکہ وہ وہاں پر سو سکے۔ جب یہ اس خواہش کا ذکر بادشاہ سے کیا گیا تو بادشاہ نے سن کر سوچا کہ اب تو وہ 12 سال گزر گئے، جو کہ 12 سال شہزادے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ تو اب اگر اس کو اجازت دے دی جائے اور شہزادہ پلنگ چھت پر لے جا کر وہاں سو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ تو اس نے اجازت دے دی اور شہزادہ جا کر چھت پر سو گیا۔ آگے چلیے۔ قضا وہ دن تھا اسی سال کا، غلط وہم ماضی میں تھا حال کا، سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم۔ یہ 2 اشعار کا میں نے حصہ یہاں پر اس کو مختصر کیا ہے تھوڑا سا، اس لیے کہ ان 2 اشعار کا مفہوم جو ہے وہ آپس میں مربوط ہے، باقی پھر 3 اشعار دوبارہ پڑھیں گے۔ ان 2 اشعار میں دیکھیں، قضارا کا مطلب آپ کو پتہ ہے اچانک، بدقسمتی سے، اتفاق سے۔ غلط وہم کہتے ہیں گمان کو، شک کو۔
گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں۔ سخن کا مطلب ہوتا ہے قول، سخن بات کو کہتے ہیں، گفتگو کو کہتے ہیں۔ گفتگو، بات، قول۔ مولوی کسی بھی تعلیم یافتہ شخص کو آپ کہہ سکتے ہیں تعلیم یافتہ شخص، لیکن یہاں پر دراصل یہ جو ہے تلمیذ ہے، مولوی کے لفظ میں تلمیذ ہے مولانا جلال الدین رومی جو ہے ان کی طرف، تو مولوی سے یہاں مراد مولانا جلال الدین رومی ہے۔ قدیم کا مطلب آپ کو معلوم ہے، پرانا۔ قضا موت کو کہا جاتا ہے، مصیبت کو کہا جاتا ہے۔ قضا موت یا کوئی بڑی مصیبت، قضا۔ احمق، بے وقوف۔ بے وقوف کو کہتے ہیں۔ حکیم کہتے ہیں دانا شخص کو، دانا شخص۔ طبیب کو بھی کہتے ہیں۔ اردو میں ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، تو حکیم دانا شخص کو بھی کہتے ہیں اور حکیم جو ہے وہ طبیب کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی تشریح کی طرف آ جائیں۔ قضا وہ دن تھا اسی سال کا، اتفاق دیکھیے شہزادے کی بدقسمتی دیکھیے کہ جس رات کو وہ 12 سال گزرنے کے بعد 13ویں سال کی پہلی رات سمجھ رہے تھے، دراصل وہ اسی سال کا یعنی کہ 12ویں سال کا دن تھا۔ غلط فہم ماضی میں تھا حال کا، ماضی میں وہم ہو رہا تھا حال کا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ جس کو حال سمجھ رہے تھے دراصل وہ ماضی کا دن تھا۔ اس مصرے کے اندر شاعر نے تضاد کی صنعت استعمال کی ہے۔ صنعت تضاد، صنعت تضاد آپ نے یہ پہلے پڑھی ہوگی شاید۔ صنعت تضاد کون سی صنعت ہوتی ہے؟ صنعت تضاد کہتے ہیں کلام کے اندر، کسی بھی شعر کے اندر، کسی مصرے کے اندر شاعر دو ایسی چیزوں کا ذکر کرے جو آپس میں متضاد معنی رکھتی ہوں۔ دو متضاد معنی والے الفاظ کو ایک مصرے میں، ایک شعر میں جمع کر کے ذکر کرنا، یہ کہلاتا ہے صنعت تضاد۔ جیسے کہ آپ اس مصرے میں دیکھیں، غلط وہم ماضی میں تھا حال کا، تو ماضی اور حال یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں، دونوں کو ایک ہی مصرے میں ذکر کیا گیا ہے، تو یہ ہو گئی صنعت تضاد۔ سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم، شاعر کہتا ہے کہ مولوی نے جو پچھلے زمانے میں یہ بات کی تھی جو اگلے مصرے میں آ رہی ہے، وہ بات بالکل سچ ہے اور برحق ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے جو بات کی تھی پچھلے زمانے میں، وہ آج ہمیں بالکل سچ اور برحق معلوم ہوتی ہے۔ وہ بات کیا تھی جو اگلا مصرع ہے کہ آگے قضا کے وہ احمق حکیم، یہ بات انہوں نے کی تھی، مولانا روم نے یہ بات کی تھی بہت سال پہلے۔ وہ بات شاعر کہتا ہے کہ آج ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ بالکل سچ ہے۔ کیا بات کی تھی؟ کہ آگے قضا کے وہ احمق حکیم، کہ جب ایک بار موت آ جائے یا کوئی بڑی مصیبت جب وہ آ جائے تو اس کے سامنے تمام ہیلے بہانے، تمام لوگوں کی جو کوششیں ہوتی ہیں، لوگوں کی ہوشیاری جو ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ جب کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، آنے والی مصیبت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، چاہے وہ بڑے سے بڑا حکیم ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا دانا شخص بھی وہاں چوک جاتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے دوسرے مصرے کے اندر، یہ دراصل تلمیح ہے، اور مولانا روم کا جو قول ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے، اور وہ قول ہے
آگے قضا کے وہ احمق حکیم۔ آگے چلیں، وہ سونے کا جو تھا جڑاؤ پلنگ، کہ سیمی تنوں کو ہو جس پر امنگ، کھنچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف، دھرے اس کے تکیے کئی نرم نر، کہ مخمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم۔ یہ 3 اشعار کا مجموعہ، آپ اس کو دیکھ لیں۔ پہلے میں اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف جائیں گے، اور اگر اس کے اندر کوئی علم بدیع کی کوئی صنعت وغیرہ استعمال ہوئی ہوگی تو وہ بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ وہ سونے کا جو تھا جڑاؤ پلنگ، جڑاؤ کا مطلب ہوتا ہے وہ پلنگ، جڑاؤ پلنگ کا مطلب وہ پلنگ جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اس کے اوپر لگے ہوئے تھے، قیمتی پتھر، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہونا، اسے کہتے ہیں جڑاؤ پلنگ، ایسا پلنگ جس پر ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے، کہ سیمی تنوں کو ہو جس پر امنگ، سیمی کا مطلب ہوتا ہے چاندی کی طرح سفید، انتہائی سفید، چاندی کی طرح انتہائی سفید۔ تنوں جمع ہے تن کی جمع ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جسم۔ سیمی تن کا مطلب ہوا ایسے جسم جو کہ خوبصورتی میں اور سفیدی میں چاند کی طرح ہے۔ امنگ خواہش کو کہا جاتا ہے۔ امنگ خواہش۔ کھنچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، شبنم کی چادر، ایسی چادر جو کہ انتہائی باریک، ملائم اور سفید چادر، انتہائی باریک، ملائم اور سفید چادر کو کہتے ہیں شبنم کی چادر، شبنم کی صاف، کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف۔ صفا سے یہاں یہ بھی تلمیح ہے دراصل، اور صفا کوہ صفا کی طرف اشارہ ہے، کہ جس طرح کوہ صفا انتہائی مقدس پہاڑ ہے، اسی طرح جو یہ چادر تھی اس کے اوپر بچھائی گئی تھی، وہ بھی اسی پہاڑ کی طرح صاف و شفاف تھی۔ دھرے اس پہ تکیے کئی نرم، دھرے مطلب رکھے، تکیے کئی نرم کہ مخمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم۔ مخمل ایک طرح کا ریشم کا کپڑا، مخمل یہ ایک قسم کی ریشم کا کپڑا، اسے کہتے ہیں مخمل۔ دیکھیں ان اشعار کو دیکھیں، ان کی تشریح دیکھیں، اس میں پلنگ کی خوبصورتی کو، پلنگ کی منظر کشی کی گئی ہے کہ وہ پلنگ کس طرح کا تھا، کتنا خوبصورت تھا۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں شاعر نے اس کو بیان کیا ہے ان 3 اشعار کے اندر۔ وہ سونے کا جو تھا جڑاؤ پلنگ، کہ سیمی تنوں کو جس پر امنگ۔ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ پلنگ اتنا خوبصورت اور اتنا قیمتی تھا کہ اس کے ارد گرد قیمتی پتھر اور جواہرات، ہیرے جواہرات اس پر جڑے ہوئے تھے، اور اس کو دیکھنے سے ہی اس کے اوپر سونے کو جی چاہتا تھا۔ ہر کسی جو بھی اس کو دیکھتا تھا اس کے اوپر سونے کی خواہش فوراً اس کے دل میں پیدا ہو جاتی تھی۔
خاص طور پر جو خوبصورت شہزادی کی طرح خوبصورت جسم والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو زیادہ خواہش پیدا ہوتی تھی اس کے اوپر سونے کی، اور اس کے اوپر مزہ دوبالا تب ہوا جب اس کے اوپر شبنم کی ایک بہت ہی صاف شفاف قسم کی چادر کھینچی، اس کے اوپر بچھائی، اور ایسی وہ سفید شفاف چادر تھی کہ اس کو چاندنی اور صفا دیکھ کر بھی، کوہ صفا کی خوبصورتی اور اس کی صفائی بھی دیکھ کر جو ہے اس کے سامنے دیکھ کر باندھ پڑ جائے، ایسی خوبصورت چادر اس کے اوپر بچھائی، اور اس کے بعد اس کے اوپر ایسے نرم نرم تکیے رکھے، ایسے نرم نرم تکیے رکھے کہ جن تکیوں کو دیکھ کر مخمل یعنی ریشم جو کہ اتنا خوبصورت کپڑا ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے، وہ بھی اس کو دیکھے سے شرما جائے، یعنی کہ مخمل سے بھی بڑھ کر اس سے بھی بہترین قسم کے تکیے اس کے اوپر رکھ دیے گئے ہیں۔ تو یہ آج کا سبق جو ہے میں یہیں پر اس کو بس کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو کچھ اشعار رہ گئے ہیں اور اس نظم کی جو مشق رہ گئی ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھاؤں گا، اگلے ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں جو ہے آپ نے جو پڑھ لیا آپ اس کو دہرا لیں، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ اسائنمنٹ بھی دے دیتا ہوں آپ کے گھر کے لیے، آپ کے گھر کے کام آپ گھر میں اس کے اوپر کام کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر میں نے اس نظم کے اندر میں نے جہاں جہاں آپ کو کوئی صنعت بتائی ہے، مثال کے طور پر میں نے آپ کو جگہ جگہ پر تنوین بتائی ہے، میں نے آپ کو صنعت تضاد کے بارے میں بتایا ہے، تو آپ نے اس کو اپنے رجسٹر میں لکھنا ہے، صنعت تضاد کو اور صنعت تنوین کو آپ نے اپنے رجسٹر میں لکھنا ہے، اس کی تعریف لکھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور جس شعر میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اس شعر کو آپ نے مثال کے طور پر آگے لکھ لینا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔